السلام علیکم عزیز طلبہ، میں سر تنویر ایک بار پھر گوگل کلاس روم کے لیکچرز کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے 2 افسانے پڑھے تھے، یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے جس میں آج ہم اپنا تیسرا افسانہ پڑھیں گے۔ تو یہ افسانہ جو ہے غلام عباس کا ہے، اس کا نام مجسمہ ہے۔ تو باقاعدہ جو دوسرے افسانوں میں روایت تھی، پہلے ہم تعارف مصنف جانیں گے، اس کے بعد مرکزی خیال ہوگا، اور لاسٹ میں آخر میں ہم اس کہانی کا جو ہے خلاصہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو تعارف مصنف بتاتا ہوں۔ اردو افسانہ نگاری میں غلام عباس نئی روایت کے علم بردار ہیں اور افسانہ نگاروں میں ممتاز شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو ہیں جدید طور پر نئے موضوعات پر قلم اٹھایا اور نئے موضوعات کو اپنے افسانوں کا رنگ دیا ہے، اور ان کے افسانوں کے اندر بہت سارے نئے موضوعات شامل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے وہ جیتے جاگتے کرداروں کو استعمال کرتے ہیں، یہی ان کی خاص پہچان ہے۔ ان کے مشہور افسانوں کے اندر آنندی، گنرس اور جاڑے کی چاندنی شامل ہیں۔ ان کا افسانہ آنندی شہرت یافتہ ہے، جو کہ عالمی طور پر مشہور ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو بیان کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت ہی سادہ اسلوب ہے، اور ان کی ہمت اور ان کے جو اوصاف ہیں وہ بہت بلند ہیں۔ وہ افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ مترجم، شاعر اور ناول نگار بھی رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے مصنف کا تعارف تھا۔ اس کے بعد ہم اس کا مرکزی خیال سمجھتے ہیں۔ افسانہ مجسمہ میں غلام عباس ہماری توجہ اس جانب دلاتے ہیں کہ ازدواجی رشتے صرف اداب و اکرام اور تسلیم و اطاعت اور خدمت گزاری سے نہیں چل پاتے، بلکہ ان کے اندر محبت، جذبات اور احساسات کا ہونا بھی بے حد اہم ہیں، اور اس کے بغیر ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکے گی۔ دوسرا یہ کہ اس افسانے میں غلام عباس ہمارے سامنے عورت کا روپ پیش کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی عورت کیسی ہی کیوں نہ ہو، خود کو سب سے حسین اور خوبصورت سمجھتی ہے، اور وہ اپنے شوہر کی توجہ کسی اور جانب برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے وہ انتقام کی راہ پر بھی اتر سکتی ہے، اور یہی وہ ہمیں اس افسانے میں بتانا چاہتے ہیں کہ چاہے وہ کوئی مجسمہ ہی کیوں نہ ہو، عورت انتقام کی راہ کو اختیار کر سکتی ہے۔ تو یہ اس جو افسانے کا ہے مرکزی خیال ہے۔ اس کے بعد آخر میں ہم اس کہانی کو باقاعدہ سمجھتے ہیں خلاصے کی صورت میں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہانی جذبات کی سچی تصویر پیش کرتی ہے، اور اس کہانی کے 3 کردار ہیں: بادشاہ، ملکہ اور مجسمہ۔ بادشاہ اپنی شریک حیات سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اور وہ بے حد حسین، خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انا اور خود پرستی کا عنصر بھی شامل تھا۔ ملکہ جو ہے وہ بادشاہ کی بے حد عزت کرتی ہے، مگر کھل کر اپنے احساسات کا اظہار نہیں کرتی، اور اس کے جو اطوار ہیں وہ اداب و اکرام کی حد تک ملحوظ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی اس ازدواجی زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے، اور ان کے ہاں اولاد بھی نہیں ہوتی جس سے دل لگا رہے۔ ایک روز ملکہ بادشاہ سے کہتی ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے، جس پر وہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ اداس رہنے لگتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ملکہ سے سچی محبت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے کیونکہ وہ سچی محبت کرتا تھا، وہ اور زیادہ رنجیدہ ہو جاتا ہے اور اداس رہنے لگتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے اس کے جو وزراء ہیں کہ بادشاہ کو خوش رکھا جائے، اس کے لیے سیر و شکار اور سیر و تفریح اور شمشیر زنی اور رقص و موسیقی کی محفلیں فراہم کرتے ہیں، لیکن ان تمام کھیلوں تماشوں سے بادشاہ کا دل نہیں بہلتا۔ ایک دن ایک سنگ تراش بادشاہ کی خدمت میں ایک مجسمہ لے کر حاضر ہوتا ہے، جو کہ انتہائی چھوٹا ہوتا ہے مگر انتہائی خوبصورت تھا۔ بادشاہ اس کو منہ داموں مانگی قیمت پہ لے لیتا ہے، اور یہ مجسمہ حسن و عشق کی کیفیات کی بھرپور صناعی ہوتا ہے۔ عالم بالا کی حسین عورتیں بھی اس کی ہمسری نہیں کر سکتیں۔ بادشاہ اپنی محبت اور اپنے جذبات اور اپنا وقت اس میں نچھاور کرنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ بہت حیران رہتی ہے۔ وہ
مجسمہ میں بادشاہ کی محویت کو دیکھ کر ملکہ کے دل میں آہستہ آہستہ رشک، حسد اور رقابت کے جذبات جنم لیتے ہیں۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ بادشاہ اس کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرے، مگر بادشاہ کی محبت مجسمے میں اور ملکہ کی رقابت مجسمے میں بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ انتقام لینے پر اتر آتی ہے۔ پہلے دن وہ اس کے چہرے پر سیاہی کے دھبے لگا دیتی ہے اور سزا دربار کے محافظوں کو اٹھانی پڑتی ہے۔ بادشاہ یہ سب سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جب وہ لونڈیوں اور غلاموں کو سزا دیتا ہے کہ ملکہ کے دل پر کیا گزر رہی ہے، وہ اس حقیقت سے واقف تھا۔ اگلے ہی دن وہ اس کے کان کاٹ دیتی ہے، پھر ایک روز اس کی آنکھیں ضائع کر دیتی ہے، اور آخر کار ایک دن جب بادشاہ سو کر اٹھتا ہے تو اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی ہے، کیونکہ مجسمہ بالکل چکنا چور پڑا تھا۔ لیکن یہی بادشاہ کی کامیابی کا لمحہ تھا۔ مجسمہ کے ساتھ ہی ملکہ کی نام نہاد انا کا بت بھی پاش پاش ہو جاتا ہے، اور وہ اسی لمحے لطیف تر محسوسات کے ساتھ بادشاہ کے قدموں تلے ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اس افسانے کا مرکزی خلاصہ ہے۔ یقیناً آپ اس خلاصے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس خلاصے کو سمجھنے کے لیے میں نے روایتی طور پہ آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی سبق یا کہانی یا افسانے کو سمجھنے کے لیے آپ کا ذاتی مطالعہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ اپنا ذاتی مطالعہ اپنے افسانوں کی کہانیوں کا جاری رکھیں، اس کے بعد اس لیکچر کو سنیں، تو آپ بآسانی دوسرے لیکچرز کی طرح اس افسانے کو بھی، خلاصے کو بہتر طور پر جان سکیں گے۔ اس کے بعد ہم چوتھے افسانے میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Thank you.